نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پڑھیں گے سیدہ رفیدہ انصاریہ کے بارے میں۔ سیدہ رفیدہ انصاریہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں ڈاکٹر تھیں، طب میں ان کو مہارت حاصل تھی، یعنی طب کہتے ہیں ڈاکٹری کو، تو طب میں ان کو مہارت حاصل تھی، اور یہ جو ہے بہت زیادہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کا خیمہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے پاس لگوایا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے خیمے کے اندر طب سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہوتی تھیں، ڈاکٹری سے ریلیٹڈ یا آپریشن جب کرنا ہوتا تھا آپریشن سے ریلیٹڈ ان کے خیمے کے اندر ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ اور یہ جو ہے یعنی ان کا خیمہ جو ہے مسجد نبوی کے پاس تھا، اس سے پہلے کہیں اور تھا، ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ پہلے ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ جو ہیں ان کا خاندانی پس منظر، یعنی یہ تھی ان کی کوالٹی، انہیں طب میں مہارت حاصل تھی، زخمیوں کا علاج کرتی تھی، مسجد نبوی کے پاس ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، آپریشن سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہوتی تھی، مدینہ میں رہنے والی تھی، اور بیعت کرنے والی انصاری خاتون میں سے یہ ایک تھی۔ بیعت کرنے والی انصاری خاتون سیدہ رفیدہ انصاریہ کو رفیدہ اسلامیہ بھی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، رفیدہ اسلمیہ ان کو کہا جاتا تھا، اور یہ انصار کی ایک عالم فاضل خاتون تھی۔ یہ جو ہیں قبیلہ، یہ جو ہیں اپنے قبیلے، کیونکہ ان کا اسلمیہ قبیلہ تھا تو اس لیے ان کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں، یعنی کیونکہ یہ انصاریہ خاتون میں سے ایک خاتون تھی، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، پتہ ہے یہ سب لوگوں کو، کیونکہ انصار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بہت مشہور ہے کہ انصار میرے جان و جگر ہیں، اور جلد ہی لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ تعداد میں کم ہوں گے، ان میں سے نیک کی نیکی کو قبول کرنا اور خطا کار سے درگزر کرنا، یعنی ان کو اگنور کرنا، کیونکہ انصار کا رتبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، اور انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر کے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، تو جتنے بھی مہاجرین تھے سب کی جو ہے انصار نے بہت زیادہ ہیلپ کری تھی، اپنی پراپرٹی میں حصہ دینا، اپنا بھائی بنانا، اور اس کے بارے میں جو ہے جتنے بھی مہاجرین تھے، کچھ مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی نیکی نہیں ختم ہو جائے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ انصار تو بہت زیادہ ہمارے ساتھ جو ہیں حسن سلوک کرتے ہیں، اپنے حق سے زیادہ ہمیں دیتے ہیں، پہلے ہمیں دیتے ہیں بعد میں خود لیتے ہیں، تو ایسا نہ ہو ساری نیکیاں انہیں ہی مل جائیں ہمیں نہ ملے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا کہ جب تک تم ان کا شکر ادا کرتے رہو گے اور ان کی نیکی کا تذکرہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نیکی دیں گے، یعنی تمہاری نیکی کم نہیں ہونے والی، یعنی اتنی زیادہ نیکی کرنے والے تھے انصار، اور انہی میں سے ایک تھی یہ انصاریہ، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں سیدہ رفیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر انہوں نے بیعت کی تھی۔ یہ ان خوش بخت خواتین میں سے شامل ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی سورہ ممتحنہ میں آتا ہے، اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی، جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے سے گڑھ لیں، اور نہ نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو انہوں نے بھی اسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ رسول اللہ نے خواتین پر ایک شرط اور لگائی تھی، یعنی لیڈیز پر ایک شرط اور لگائی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈیز سے بیعت لے رہے تھے، کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دو گی، ٹھیک ہے۔ سیدہ سلمہ بنت قیس رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ لگتی تھی، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی
سعادت حاصل ہوئی. یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبلہ ڈائریکشن چینج ہوا تھا نا, پہلے بیت المقدس پھر بیت اللہ, تو یہ جو تھی آپ جو حضرت سلمہ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. وہ بنی عدی بن نجار قبیلے کی خواتین میں سے تھی. وہ فرماتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, میں نے انصار کی خواتین کے ساتھ یعنی لیڈیز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. جب آپ نے ہم سے یہ شرط کی لی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی, نہ چوری کریں گی, نہ زنا کریں گی, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ کسی پر بہتان یعنی کسی پر الزام لگائیں گی, تو نہ ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اچھے کام میں نافرمانی کریں گی, تو ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دو گی, یعنی اپنے شوہروں کو دھوکہ نہیں دو گی. یہ بھی ایک شرط لگائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا, اب اپنے خاوند کو دھوکہ دینا کیا ہے, تو اس میں دیکھیں ایک تو سلمہ, تو یہ سیدہ سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے بیعت کی اور واپس آ گئی. میں نے ان میں سے ایک خاتون سے کہا واپس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ ہماری طرف سے خاوندوں کو دھوکہ دینے سے کیا مطلب ہے, یعنی خاوند کو دھوکہ کیسے دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی لیڈی یا خاتون اپنے خاوند یعنی اپنے شوہر کا مال کسی دوسرے کو دے کر فخر کرتی ہے تو اس کو اس کی طرف سے اپنے خاوند کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یعنی مال تو جو ہے شوہر کا ہے اور خود وہ دے رہی ہیں, یعنی مال شوہر کا ہے اور خود اپنی طرف سے دے رہی ہیں اور وہ اس بات پر احسان جتا رہی ہیں, تو یہ کیا ہوا, خاوند کو دھوکہ دینے کے برابر ہوا. ہاں لیکن مال اگر کسی اور یعنی مال جو ہے شوہر نے ہمیں دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا اپنا ہے, جیسے ایز اے پاکٹ منی ہوتی ہے, تم اس کو کہیں بھی خرچ کرو, تو بات الگ ہے, ہم کر سکتے ہیں. لیکن مال کو بنا شوہر کی یعنی شوہر کا مال بنا اس کی مرضی کے خرچ نہیں کیا جا سکتا. جو اس نے ہماری اپنی ملکیت میں دے دیا, جو ہمارے اپنے کنٹرول میں دے دیا, وہ ہم کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں. جو ہماری ایز اے پاکٹ منی ہوتی ہے اس کو ہم کہیں بھی خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیعت لی تھی, اور انصار جو تھے بیعت, جب یہ جو لوگ تھے مکہ مدینہ کے, جب ایک بار بیعت دے دیتے تھے تو اس کو پورا کرتے تھے. ٹھیک ہے, جیسے انصار کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا, جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ جو ہے میرے جان اور جگر ہیں, یہ لوگ زیادہ ہوں گے اور لوگ زیادہ ہوں گے, یہ کم ہو جائیں گے. ان کی نیکی کو قبول کرنا اور ان کی خطا کار سے ان کی درگزر کرنا, یعنی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو اگنور کرنا, غلطی کو مت پکڑنا ان کی. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جیسے جنگ بدر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی الگ معاملہ کرتے تھے, اسپیشل ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. کبھی بھی ان کو کچھ نہیں کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے, بھلے ہی وہ کچھ بھی کرے. رسول اللہ نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جنگ بدر کو جھانک کر دیکھا, جو جنگ بدر والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جھانک کر دیکھا اور ان سے مغفرت کا وعدہ کیا. جھانک کر دیکھا, وہ تو اللہ تعالیٰ خیر دیکھتے ہی ہیں, جھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے, ہمیں یہ بات بتانے کے لیے کہ ان کا رتبہ کتنا بڑا ہے, ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, اس لیے یہ کہا گیا کہ جھانک کر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان لوگوں کو دیکھا. تو ہمیں بھی جو ہے اپنے آپ کو اسپیشل بنانا ہے, اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. اب ان کے بارے میں, تیمارداری کرنے والی مجاہدہ. جب رفیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی شرف حاصل کر لی, یعنی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کی تھی, بیعت کی تھی انصار کے ساتھ, جو کہ میں نے پیچھے ابھی بیعت کس کو کہتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جو وعدہ کرتے ہیں اس کو بیعت کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ نے کبھی بھی کسی نامحرم کو نہیں چھوا آپ سے کے ہاتھ نے. عورتوں سے جو بیعت لی جاتی تھی وہ زبان سے ہی لے لی جاتی تھی, وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں لی جاتی تھی. مردوں سے اس طرح سے بیعت لی جاتی تھی. بیعت کہتے ہیں کہ جو بھی شرط آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پر آپ کو قائم رہنا ہے, جو رولز ریگولیشن آپ کو دے دی اس پر آپ کو قائم رہنا ہے, وہ بیعت ہوتی ہے. تو انصار سے بیعت لی تھی رسول اللہ نے, انہوں نے بھی بیعت لی تھی, یہ جو سیدہ رفیدہ ہیں.
اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. تو اپنے لیے ایک نہایت عمدہ کام چوز کیا, یعنی سب سے اسپیشل کام انہوں نے اپنے لیے چوز کیا. انہوں نے اپنے آپ کو زخمی مجاہدین کی خدمت اور ان کی تیمارداری کے لیے وقف کر دیا. یعنی انہوں نے کیا سوچا, اب میں ڈاکٹری کا ہی کام کروں گی اور میں اپنے آپ کو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دوں گی, یعنی اپنا ٹائم اسی میں لگایا کروں گی. اور اس وقت دیکھیں بہت مشکل حالات تھے. جب مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ لگاتار جنگ چلتی تھی اور بہت زیادہ لوگ اس میں زخمی ہو جایا کرتے تھے. یعنی بار بار جنگ کا دور جاری ہو گیا تھا اور جنگیں ہی ہوتی رہتی تھی. ایک جنگ سے واپس نہیں آتے تھے کہ دوسرے کی تیاری, پھر تیسری جنگ کی تیاری, تو تھوڑے وقت پر جنگ ہوتی رہتی تھی اور بہت لوگ زخمی ہوتے تھے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے ڈاکٹری کا کام کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دی تھی کہ یہ اپنا خیمہ, یعنی اپنا جو کلینک ہے, ایک طرح سے موبائل کلینک کہہ لیجیے آپ ان کا, کیونکہ خیمہ ہوتا تھا کہیں بھی لگا لیا کرتے تھے, اٹھا کر لے جاتے تھے اور کہیں بھی لگا لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دی تھی کہ وہ اپنا کلینک جو ہے وہ مسجد نبوی کے پاس بنا لیں یا مسجد نبوی کے پاس لگا لیں. ایک ایسا شخص جو زخموں سے چور ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال بھی نہ سکتا ہو, یا کوئی ایسا زخمی شخص جس نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کی راہ میں اپنا خون بہایا ہو, اس کی تیمارداری, اس کو دیکھنا جو ہے, اس سے بڑی کیا خدمت ہو سکتی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ کوئی جنگ سے لڑ کر آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے وہ, اور اس کو زخم لگے ہیں, اس کو دیکھنا کتنے, ویسے تو نارملی اگر کسی کا بھی زخم دور کرتے ہیں یا کسی کی بھی کوئی بھی پریشانی دور کرتے ہیں تو وہ بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے اور بہت بڑی نیکی ہوتی ہے. ہم کسی کی بھی مدد آ جائیں, یعنی کسی کی بھی ہیلپ کریں, کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے اگر ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں یا اس کے سر میں تیل لگا دیتے ہیں یا اس کی اس درد کو دور کرتے ہیں تو وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک وہی بہت زیادہ اس کی بھی نیکیاں ملتی ہیں. لیکن جو خاص طور سے جنگ سے لڑ کر آیا ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ کر آیا ہو اور جو فی سبیل اللہ نکلا ہو, اس کی دیکھ بھال کرنا کتنا بڑا شرف ہو سکتا ہے. تو یہ شرف کس کو ملا؟ ان کو, سیدہ رفیدہ کو. یہ جو ہے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان سے اچھے سے بات کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا بھی دے رکھی تھی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے غزوہ خندق, ایک غزوہ ہوئی تھی, غزوہ خندق. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے, اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. خندق کیا تھی؟ خندق یعنی چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر جو مشرکین تھے اور یہودی تھے, مشرکین تھے, جتنے بھی قبیلے تھے وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو اس پر مسلمانوں نے اب کیونکہ مدینہ جو ہے ایک راستہ مدینہ کی طرف سے کھلا ہوا تھا, اب اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنا بڑا جو ہے ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر ہے, مطلب ہم باہر بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے, جنگ بھی نہیں کر سکتے, کیا کریں گے؟ تو ایک صحابی تھے, انہوں نے مشورہ دیا, سلیمان فارسی, انہوں نے حضرت سلمان فارسی, انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ خندق کھودی جائے, ایک ٹرینچ کھودی جائے. یعنی بہت بڑی وہ خندق تھی, کھائی تھی اور 40 ہاتھ لمبی تھی وہ اور بہت چوڑی تھی. تو وہ کھود کر مسلمانوں نے دفاع کیا. یعنی مسلمانوں نے ایک ہی راستہ بچا ہوا تھا مشرکین کا مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنے کا. تو جب مشرکین نے دیکھا, یا جتنے لوگ تھے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے کیا چال چلی ہے, مطلب وہ پہلی بار ایسا کیا گیا تھا کہ ایک خندق کھودی گئی تھی. یہ مشرکین مکہ نے یا جو لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں اس طرح کا کام کر سکتے ہیں, یا انہوں نے وہ اس طرح کھائی کھود سکتے ہیں اور ہمیں روک سکتے ہیں. پھر آر پار جو ہے تیر برسا رہے تھے لوگ, تیروں کی بارش ہو رہی تھی, بہت لوگ اس میں بھی زخمی ہو رہے تھے, اس میں بھی ڈاکٹرز کی جو ہے ضرورت تھی. تو سیدہ رفیدہ نے خندق کے قریب اپنا خیمہ نصب کیا تھا. تو وہاں پر خندق کے قریب یہیں پر, کیونکہ لگاتار یہ جو محاصرہ تھا 1 مہینے تک لگاتار جنگ کا چلتا رہا تھا اور بہت لوگ اس میں زخمی ہوتے تھے اور وہیں پر وہ مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی سیدہ رفیدہ. سیدہ رفیدہ نے غزوہ خندق کے دوران میں انسانی خدمت کے حوالے سے
قابل قدر مثالی کردار ادا کیا، یعنی انہیں بہت ہی زیادہ خدمت کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے سارے قبیلوں کو، عرب کے سارے قبیلوں کو اکٹھا کر دیا، لیکن اللہ نے مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور بہت زبردست مدد کی۔ قرآن میں بھی آپ کیا آئے گا، غزوہ خندق میں جو صورتحال پیش آئی وہ اس طرح تھی، سورہ احزاب: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا، جب لشکر تم پر چڑھ کر آئے تھے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی، ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آئی تھی۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کر رہے تھے، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے اور انہیں بری طرح ہلا کر رکھ دیا گیا۔ زلزلے کا لفظ آتا ہے اس میں، بری طرح ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، زلزلو۔ تو ایک بہت زبردست آزمائش تھی، اس وقت بہت کڑاکے کی ٹھنڈ تھی، بہت زیادہ سردی تھی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جتنا تھوڑا بہت تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بھی مسلمان جو ہیں وہ خندق کھودتے جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھودتے جا رہے ہیں مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے، آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی۔ اس وقت جو ہے کرینے وغیرہ نہیں تھی جو مٹی کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا، بلکہ خود ہی وہ کھودتے تھے، مٹی اٹھاتے تھے اور باہر لا کر پھینکتے تھے اس کو۔ اب سوچیں ذرا کتنی محنت لگی ہوگی اس خندق کو کھودنے کے لیے، اور وہ بھی بھوکے پیٹ، یعنی جب میں آپ کا قرآن میں آئے گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اتنی سخت آزمائش تھی مسلمانوں کی، جب میں بتاؤں گی حدیثوں کے ساتھ کہ رسول اللہ نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے بھوک کی وجہ سے، اتنے بھوک میں انہوں نے یہ کام کیا، اور اتنی شدت کی سردی میں یہ کام کیا۔ اور ہم سے ایک کلاس لینا مشکل ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی اگر ہم کہیں گے کہ دیکھو اپنی ہسٹری کو پہچانو، یہاں پر بھی لوگوں کا آنا کم ہو جاتا ہے، یعنی ہم جو ہیں کسی بھی طرح آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور ہم بہانے بناتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کام کیا، ان کا بھی دیکھیں، یہ اس وقت کڑاکے کی سردی میں اس وقت انہوں نے بھی اپنا خیمہ وہاں لگایا ہوا تھا، اور کس قدر ہیلپ کر رہی تھی، اور نہ آرام مل رہا تھا نہ کچھ مل رہا تھا، اور کتنی مشکلوں سے دین ہم تک پہنچا، اور ہم اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے اور سو کر ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کبھی علم حاصل کرنے کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، اے سی میں بیٹھ کر بھی ہم علم حاصل نہیں کر پاتے، پنکھے میں بیٹھ کر بھی بھرے پیٹ بھی ہم نہیں حاصل کر پاتے، تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا ہمارا۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رکھے اور خوب جذبے دے ہمیں بھی دین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی 1 مہینے بعد، جب خوب ہلا دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ایسی زوردار بارش، ایسی زوردار آندھی بھیجی وہاں پر مشرکین مکہ کی طرف کہ ان کی جو ہے دیغیں الٹ گئی، ان کی سارے کے سارے کھانا ان کا گر گیا، افراتفری مچ گئی، اور سارے خیمے ان کے اکھڑ کے دور جا کر گرے، ایسے میں وہ بھاگ گئے سارے کے سارے، وہاں پر وہ ٹکے نہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ثابت قدم رہے، فرشتے آئے، فرشتے تو ان کو بھگا رہے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور اس طرح جنگ احزاب میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ تو یہ سارا غزوہ خندق کا تھا۔ پھر دیکھیں سیدہ رفیدہ نے خندق کے قریب اپنا خیمہ نصب کر رکھا تھا، یعنی اپنا جو خیمہ تھا وہ وہاں لگایا ہوا تھا۔ غزوہ خندق میں ابن ارکا نامی ایک قریشی نے سیدنا سعد بن معاذ پر تیر پھینکا۔ دیکھیں سیدنا سعد بن معاذ یہ اوس کے سردار تھے، یہ جو ہے ایمان لے کر آ گئے تھے، اب یہ بھی اس میں شامل تھے، اس جنگ میں یہ بھی شامل تھے۔ اب جب لوگ جو ہیں تیر اندازی ہو رہی تھی تو ان کے ایک بازو کی رگ کٹ گئی، یعنی ان کو ایک تیر لگا اور ایک نرو اس تیر میں ان کی کٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروایا، یعنی وہیں پر ہی مسجد نبوی میں ان کے لیے بھی ایک خیمہ نصب کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہت بڑے صحابی تھے یہ، ہے نا۔ ان کے بارے میں بھی آپ کو حدیث بتاؤں گی، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے جو درجے تھے ان صحابی کے، حضرت سعد بن معاذ، کہ آپ بآسانی ان کی تیمارداری کر سکیں کیونکہ بہت زیادہ ان کے زخم لگ گیا تھا اور بہت زیادہ خون بہتا تھا، اور بہت اس زخم کی وجہ سے ہی ان کو شہادت حاصل ہوئی تھی، اور ان کا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں لگوایا؟ مسجد نبوی کے پاس، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے جاتے آسانی سے ان کو دیکھ سکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو گئے
یعنی یہ جو جنگ تھی غزوہ خندق، مسلمان جیت گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے. یا اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں بات بتا رہی ہوں آپ کو. 1 مہینے لگاتار یہ جنگ چلی تھی. سوچیں ذرا مسلمانوں کا کیا حال ہوا ہوگا، بھوکے پیٹ، بے حال، اور اتنا زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کتنا تھکے ہوئے ہوں گے. جنگ کے میدان میں رہنا آسان کام ہے؟ کتنا زیادہ تھکے ہوئے ہوں گے. اب جنگ ختم ہو گئی، اب رسول اللہ گھر آئے ہیں، مسلمان گھر آئے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے، رسول اللہ جو ہیں وہ فارغ ہو کر واپس آئے اور آپ نے اپنے ہتھیار اتارے اور غسل کیا. یعنی نہانے کے لیے گئے، غسل کرنے کے لیے گئے. تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہیں جبریل علیہ السلام لائے، اور وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے. یعنی جیسے گردہ ہوتا ہے نا جھاڑنے والا، ایسے ہی جبریل علیہ السلام اپنے سر سے گردہ جھاڑ رہے تھے، غبار جھاڑ رہے تھے، ڈسٹ. تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ یعنی آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ اللہ کی قسم ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. یعنی ہم جو فرشتے ہیں ہم نے تو اپنے ہتھیار نہیں اتارے اور آپ نے رکھ دیے. جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول ان کی طرف چلیے. اب اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کن کی طرف؟ تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا یہودیوں کی طرف، بنو قریظہ کی طرف، کہ بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہوا کہ بہت ساری اس سے ریلیٹڈ حدیث ملتی ہیں کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے اور جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں آپ نے ہتھیار اتار دیے. ہم نے تو ہتھیار نہیں اتارے، ابھی تو ایک اور جنگ کی طرف چلنا ہے. یعنی اب یہاں دیکھیں 1 مہینے مسلمان جو ہیں وہ خندق میں رہے، ایک اسائنمنٹ ختم ہونے سے پہلے ہی دوسرا اسائنمنٹ. یہ سوچیں، یعنی ایک جنگ ختم ہو گئی ہے، اب کہاں بھیج رہے ہیں؟ بنو قریظہ کی طرف، یہودیوں کی طرف چلے. کیوں اتنی جلدی ان کا فیصلہ کیوں کرنا تھا یہودیوں کا؟ یہ ساری ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ قرآن میں بھی، تو میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، جب یہ جنگ ہو رہی تھی، اسی کے بیچ یہودی جو ہیں، کچھ یہودی ایک بنو قریظہ، وہ مسلمانوں کے بیچ، مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں رہتے تھے. ان سے یہ جب مدینہ جو ہے ایک ریاست بن رہی تھی، مسلم ریاست، تو ان سے جو ہے شرط لی گئی تھی، ان سے ایک کانٹریکٹ کیا گیا تھا، اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے، باہر والی کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دو گے، تبھی مدینہ میں رہ سکتے ہو ورنہ نہیں. اس بات پر یہودیوں نے بیعت کی تھی کہ ہاں ہم جو ہے یہ کانٹریکٹ کرتے. لیکن انہوں نے غداری کر دی. انہوں نے کیا کرا؟ غزوہ خندق کے دوران ہی انہوں نے بغاوت کر دی، ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. جب یہ بات رسول اللہ کو پتا چلی تھی، رسول اللہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی اس وقت جنگ کے دوران. یعنی یہاں جنگ چل رہی ہے، یعنی یہاں اتنا بڑا سمندر بیٹھا ہوا ہے اندر آنے کو، مسلمان پر اٹیک کرنے کو، وہیں باہر سے چھٹکارا، مطلب باہر سے لڑیں یا اندر والوں سے لڑیں. پتا چلا اندر والے یہودیوں نے غداری کر دی، اندر جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے. تو بہت مشکل وقت تھا یہ مسلمانوں کے لیے، بہت زیادہ مشکل، کہ ایک لمحے کو تو رسول اللہ کو چکرا گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیسے کریں گے؟ یعنی ہم اندر ہمارے لیڈیز ہیں، بچے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اب یہاں پر سارے کے سارے یہاں پر آ گئے اور ادھر یہودیوں نے. اس لیے خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ یہودی اب اس وقت کچھ نہیں کر پائے تھے. اور پھر جیسے ہی جنگ سے فارغ ہوئے ایک دم جبریل امین آئے، اب ان غداروں کی طرف چلنا ہے، اب انہیں نہیں چھوڑنا. تو اس لیے اب 1 مہینے کا یہاں محاصرہ ختم ہوا ہے، 1 مہینے یہاں رہے. اب وہاں پر جا کر 20-25 دن اب ان کے قلعے کو گھیر لیا گیا. اب مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا دیکھیں، بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے یا فیصلے کی بنیاد پر نیچے اتر آئے. رسول اللہ نے فیصلے کا رخ حضرت سعد بن معاذ کی طرف موڑ دیا. یہودی کیا چاہتے تھے؟ ہمارا فیصلہ، یعنی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے. اب یہودی، ان کے قلعے کو گھیر لیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، فرشتے بھی تھے وہاں پر. تو اب بہت دن ہو گئے، یہودی جو ہیں مطلب 20-25 دن ان کا گھیراؤ رہا، اور پھر اس کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا مسلمانوں سے جیتا نہیں جا سکتا، ہتھیار ڈال دیے. کہا کہ لیکن ہمارا فیصلہ رسول اللہ نہیں کریں گے، ہمارا فیصلہ حضرت سعد کریں گے، کیونکہ حضرت سعد ان کے قبیلے میں سے تھے، ایمان لے کر آتے تھے. ان کو کیا لگا حضرت سعد ہمارے قبیلے میں سے تھے، وہ تو بہت اچھا فیصلہ کریں گے. لیکن حضرت سعد کہاں پر ہیں؟ ان کو تیر لگ گیا، وہ زخمی ہیں، زخمی حالت میں ہیں. اور اب سیدہ سعد نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ بنو قریظہ سے جنگجو افراد کو قتل کر دیا جائے.
اب حضرت سعد بن معاذ آئے ہیں، اب وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں. اب کیا فیصلہ کر رہے ہیں کہ بنو قریظہ کے جنگجو یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر دیا جائے، اور ان کے مال اور دولت کو مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے. رسول اللہ نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا آپ نے اللہ و سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا. حضرت سعد کو لے آئے تھے میدان جنگ میں، وہ اس وقت ادھر بنو قریظہ کے پاس. اب ان کو کیا لگا کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت سعد نے انہیں چھوڑا نہیں. حضرت سعد نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا. اس میں دیکھیں کہ پھر اس میں یہ آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ عائشہ نے بتایا، یعنی یہ حدیث جو ہے علقمہ بن وقاص کے حوالے سے نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے بتایا، وہ فرماتی ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن لوگوں کے نشانات قدم پر چلی جا رہی تھی کہ مجھے زمین کی دھمک سنائی دی. میں نے غور سے دیکھا کہ سعد بن معاذ اور ان کے بھائی کا بیٹا حارث بن اوس چلے آ رہے ہیں. حارث نے اپنی ڈھال اٹھائی ہوئی تھی. میں زمین پر بیٹھ گئی. میرے پاس سے سعد گزرے. انہوں نے لوہے کی زرہیں پہن رکھی تھی. زرہیں تنگ ہونے کی وجہ سے یعنی چھوٹی تھی، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ باہر دکھائی دے رہے تھے. مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں سعد کے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. سعد بن معاذ کا جسم فربا تھا، لمبا تھا، یعنی تھوڑے ہیلدی تھے اور لمبے تھے، ہیوج تھے. اور جب میرے پاس سے گزرے تو وہ یہ شعر بلند آواز سے پڑھ رہے تھے. یہ شعر ان کا آتا ہے، میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغیچے میں داخل ہو گئی، اور وہاں کچھ مسلمان بھی تھے جن میں عمر بن خطاب بھی تھے. ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے خود پہنی ہوئی تھی. خود کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کی ٹوپی، اس کو خود کہتے ہیں. عمر بن خطاب نے مجھ سے کہا آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ اللہ کی قسم آپ بہت دلیر ہیں، لیکن صورتحال بڑی گمبھیر ہے. یعنی حضرت عائشہ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ جو ہے بہت حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں، یہاں کی صورتحال اچھی نہیں ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عمر بن خطاب مسلسل مجھے اس قسم کی باتیں بولے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں. یعنی اس قدر حضرت عمر ان کو کہہ رہے ہیں. تو اتنے میں اور میں اس میں سما جاؤں، اتنے میں اس شخص نے اپنے چہرے سے خود اٹھائی تو وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی طلحہ تھے، حضرت طلحہ تھے. انہوں نے کہا اے عمر، بڑے افسوس کی بات ہے، آج یہاں سے فرار ہو کر اللہ کے سوا اور کہاں جانا ہے؟ یعنی اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہم یہاں سے بچ کر اللہ کے پاس ہی جائیں گے اور اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. مشرکین قریش میں سے ایک ابن ارقہ نامی شخص نے سعد بن معاذ کو تیر مارا جس سے ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی، اور اس نے کہا کہ یہ ابن ارقہ کا وار ہے، اس کو برداشت کرو. حضرت معاذ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کی کہ الہی مجھے اس وقت موت نہ دینا جب تک کہ بنو قریظہ کی طرف سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. یعنی جب تک بنو قریظہ کے یعنی جب تک ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک مجھے موت مت دینا. یہ بات کس نے کہی تھی؟ حضرت سعد نے. اور ابھی کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں تیر لگا ہوا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کون کر رہی ہیں؟ حضرت رفیدہ کر رہی ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ بنو قریظہ زمانے جاہلیت میں سعد بن معاذ کے حلیف تھے. ان کی دعا کے کلمات عرش الہی تک پہنچ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. کیسے نہیں سنتے؟ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، وہ بھی جنتی تھے. وہ بھی ان کے زخموں میں قدر آرام و سکون پیدا ہوا، تھوڑا سا آرام آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین پر تیز آندھی کی جھڑک چلا دی. اہل ایمان کو سہارا ملا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے. اس آندھی سے وہ بوکھلا کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ گھبرا گئے اور بھاگ گئے. یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے پیچھے پھر باقی لوگ بھی اپنی جان بچا کر بھاگے. رسول اللہ میدان جنگ سے واپس گھر تشریف لائے، اپنے ہتھیار اتار دیے. رسول اللہ نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے صحن میں چمڑے کا خیمہ نصب کیا جائے اور سعد بن معاذ کو اس میں ٹھہرایا جائے. سیدہ رفیدہ اسلمیہ نے ان کے علاج کی ذمہ داری سنبھالی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وہ اپنے اوپر سے ڈسٹ ہٹا رہے تھے. انہوں نے آتے ہی رسول اللہ سے کہا آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ کی قسم فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے. آپ بنو قریظہ کی طرف چلیں، ان کے ساتھ جنگ کریں.
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے جنگی ہتھیار واپس پہنے اور لوگوں کو بنو قریظہ کی طرف چلنے کا حکم دیا اور منادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے. یعنی مسلمان دیکھیں ان کی حالت کیا ہے, لیکن مسلمان اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے تھے, ثابت قدم تھے, کہ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا نا ابھی ہتھیار نہیں اتارنے, یعنی ابھی وہ نہائے بھی نہیں ہوں گے, غسل بھی نہیں کیا ہوگا, گھر میں سکون سے بیٹھے بھی نہیں ہوں گے, اعلان آ گیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلو. سارے مسلمان وہاں پر چل دیے, یعنی کسی نے کوئی شکوہ نہیں کی, کوئی شکایت نہیں کری, یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ تھوڑا سا آرام کرنے دیجئے, رسول اللہ ابھی تو ہم آئے ہیں تھوڑا سا آرام کرنے دیجئے, کچھ نہیں کہا. کیونکہ جنت ایسی تھوڑی ملنی ہے, جنت تو محنت کر کے ہی ملنی ہے, محنت کریں گے اور تب جا کر جنت ملے گی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار بند ہو کر روانہ ہوئے. آپ کا گزر بنو غنم کے پاس سے ہوا, وہ مسجد کے پڑوسی تھے. انہوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ ابھی یہاں تمہارے پاس سے کون گزرا تھا؟ انہوں نے کہا وحیہ قلبی گزرے تھے. جبریل علیہ السلام دہیہ قلبی کی شکل میں نمودار ہوا کرتے تھے. دہیہ قلبی بڑے حسین و جمیل تھے, یعنی ایک شخص تھے جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آئے تھے. تبھی رسول اللہ نے پوچھا کہ ابھی یہاں سے کون گزرا تھا؟ تو انہوں نے کہا دہیہ قلبی گزرے تھے. تو یعنی وہ فرشتے تھے, وہ جبریل امین تھے. سیدہ عائشہ فرماتی وہ بھی کس کی طرف جا رہے تھے؟ بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے بنو قریظہ کا 25 دن تک گھیرا کیا, محاصرہ کیا, انسرکل کر دیتے ہیں نا ان کے قلعے کو, مسلمانوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. کتنے دن؟ 25 دن. اور ابھی کتنے دن آ رہے ہیں؟ 1 مہینے, 30 دن وہاں اور 25 دن یہاں. سوچے ذرا کتنا لمبا ٹائم ہے. ہم تو تھوڑے سے دن میں ہی بوکھلا جاتے ہیں. جب محاصرہ یعنی گھیرا شدت اختیار کر گیا, بنو قریظہ کی آزمائش میں اور شدت پیدا ہو گئی, تو بنو قریظہ کی ان سے یہ پیشکش کی گئی کہ تم رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قلعوں سے باہر نکل آؤ. یعنی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, بھی قلعوں سے باہر نکل آ جاؤ, ورنہ تمہیں ہم ایسے ہی گھیرے رہیں گے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بنو قریظہ نے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ بن عبد المنذر سے مشورہ کیا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں قلعوں سے باہر آنے کی پیشکش کی گئی ہے جو رسول اللہ نے کی ہے, تو کیا ہمیں وہ مان لینی چاہیے؟ تو انہوں نے یہی کیا, وہ ہتھیار انہوں نے ڈال دیے. اس نے کہا میرے خیال میں تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی. میرے قیافے کے مطابق رسول اللہ کا تمہارے بارے میں یہی فیصلہ ہوگا. یہ بات سن کر بنو قریظہ نے کہا ہم سعد بن معاذ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے, یعنی ہم رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. ہم ان سے یہ شرط لگائیں گے کہ حضرت سعد ہمارے بارے میں فیصلہ کریں. اس معاہدے پر ہم اپنے قلعوں سے باہر آنے کے لیے تیار ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد فیصلہ کریں گے. تو رسول اللہ نے فرمایا اے بنو قریظہ, تم سعد بن معاذ کے فیصلے کی شرط پر اپنے قلعوں سے نیچے اتر آؤ. یعنی اب حضرت سعد فیصلہ کر رہے ہیں, اب نیچے اتر کر آؤ. بنو قریظہ نے یہ اعلان سن کر نیچے اتر آئے. رسول اللہ نے سعد بن معاذ کی طرف ان کے قوم کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ انہیں رفیدہ اسلمیہ کے خیمے سے لے کر آ جائیں. اس وقت وہ ان کے خیمے میں تھے اور وہ ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی, مرہم پٹی کر رہی تھی. تو ان کو لے کر آؤ. انہیں زخمی حالت میں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. سیدنا سعد کی قوم کے لوگوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا, یعنی وہ بہت زخمی تھے, گدھا تھا اس وقت, گدھے پر سوار کر کے ان کو لایا گیا تھا, لیکن خون ابھی بھی بہ رہا تھا. اور کہنے لگے اے ابو عمر, یہ تیرے حلیف اور بھائی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ آج مصیبت میں ہیں, ان کا خیال رکھیے اور جس قدر ممکن ہو ان کا ساتھ دیجیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت سعد نے ان کی کسی بات کو کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا. جب حضرت سعد بنو قریظہ کے گھر کی طرف پہنچ گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف دیکھا اور فرمایا آج میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں, اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کروں. وہ لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے تھے, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا کون لگ رہا ہے, یا یہ میرے رشتہ دار ہیں, یا میرے قریبی لوگ ہیں, یا میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں, نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں کی فرسٹ پرائیورٹی بس یہی ہوتے تھے. جب حضرت سعد رسول اللہ کے سامنے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم فانزلوہ, تم اپنے سردار کی طرف اٹھو اور اسے سواری سے نیچے اتارو. ایسا کیوں کیا؟ وہ اس قبیلے کے سردار تھے اس وقت.
ایک تو سردار کی عزت کے لیے، یعنی ان کو عزت دینے کے لیے کہ اٹھو اور ان کو گدھے سے اتارو، اور دوسرا یہ کہ بہت زخمی بھی تھے، زخمی حالت میں بھی تھے، ان کو سہارے کی بھی ضرورت تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا ہمارا آقا تو اللہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سعد کو سواری سے نیچے اتارو۔ صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر بڑی عزت سے حضرت سعد کو سواری سے اتارا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے سعد بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تو حضرت سعد نے فرمایا میرا بنو قریظہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہے کہ ان کے جنگجو لوگوں کو، یعنی جو ان کے مرد ہیں، جنگجو مرد جو جنگ کرتے ہیں، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، بچے اور عورتوں کو گرفتار کر دیا جائے، ان کے مال اور دولت کو مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اچھا، اتنا سخت فیصلہ کیوں کیا گیا تھا ان کے بارے میں؟ شدت دیکھیں، انہوں نے غداری کی تھی، اور ویسے بھی غداری جو ہے وہ کہیں بھی نہیں چلتی۔ غداری اگر کوئی بھی آج بھی اگر کوئی غداری کرے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو انڈین حکومت چھوڑ دے گی؟ اگر کوئی غدار ہے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح ان یہودیوں نے بھی کیا کیا تھا؟ غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، ان کے کانٹریکٹ کو توڑا تھا، کیونکہ مسلمان سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو یہودی تو اندر کچھ نہیں کریں گے ہمارے ساتھ، ابھی ہم ان سے نمٹ لو۔ لیکن یہاں پر جنگ چل رہی ہے، شدت کی جنگ چل رہی ہے کہ کھانے پینے کو نہیں ہے، 1 منٹ وہاں سے نہیں ہل سکتے، لگاتار آمنے سامنے تیر برسائے جا رہے ہیں، اتنے سارے لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور تم نے اندر سے غداری کر لی اتنے نازک موقع پر۔ تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا، یہودیوں کا بہت سنگین جرم تھا، تو انہوں نے اس موقع پر یہ کام کیا تھا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ اتنا سخت فیصلہ کیا گیا کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جنگجو لوگ، ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو اور عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر رسول اللہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے مطابق فیصلہ ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اے سعد مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے بنو قریظہ کے بارے میں وہی فیصلہ دیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کیا۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ سعد بن معاذ نے یہ دعا کی تھی کہ الہی اگر تو نے اپنے پیارے نبی پر کافروں کے ساتھ جنگ کو ابھی باقی رکھا ہے تو مجھے بھی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے باقی رکھنا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان جنگ کو ختم کر دیا تو پھر تو مجھے اپنے قبضے میں لے لے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دعا کے بعد سعد بن معاذ کا جو زخم تھا وہ بہت زیادہ پھیل چکا اور وہ پھٹ گیا، اور وہ زخم جو ہے پہلے بال کی مقدار میں دھبے کی صورت میں رہ گیا تھا، وہ زخم ٹھیک ہو رہا تھا، ایک دھبے کی صورت میں رہ گیا تھا، لیکن اچانک وہ ہرا ہوا اور پھر وہ پھٹ گیا۔ حضرت سعد اسی خیمے میں واپس چلے گئے جو ان کے لیے مسجد نبوی میں نصب کرایا گیا تھا۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے دعا مانگی۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر ایک دعا کری کہ اللہ تعالیٰ جب تک بنو قریظہ کا معاملہ نہ نمٹ جائے، جب تک یہ جنگ نہ نمٹ جائے مجھے بھی باقی رکھنا، اور اگر یہ جنگ نمٹ گئی ہے یعنی اگر سب کچھ فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ تو ایک ایم ہونا چاہیے لائف کا۔ ان کی بھی دعا دیکھیں کتنی وہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، مجھے ٹھیک کر دے، بس یہ کہا اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد تک ٹھیک رکھیں آپ۔ جیسے کہ اچھی دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ، یا جیسے ہم کسی مشن کے لیے نکلے ہیں، کوئی لائف میں کچھ ایم ہونا چاہیے، بنا کسی ایم کی لائف جینا بیکار ہے، بنا مقصد لائف جینا بیکار ہے، بالکل اپنی لائف کو ویسٹ کرنا، اس کو ویسٹ کر دینا، کچھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مجھ سے کام لے لیجئے، چلیے مجھے نہیں پتا اور ہم کوشش بھی نہیں کر رہے، کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اچھی دعا مانگیں جیسے کہ ان صحابی نے مانگی تھی، حضرت معاذ نے مانگی تھی، اور یہ چھوٹے موٹے صحابی نہیں تھے۔ آخر میں ان کے بارے میں حدیث بتاؤں گی ان کے انتقال پہ کیا ہوا تھا، بہت بڑے صحابی تھے۔ جب بنو قریظہ کا معاملہ نمٹ گیا اور فیصلہ ہو گیا، سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو گیا، اس کے بعد ان کا زخم ہرا بھرا ہوا اور وہ زخم پھر سے پھٹ گیا اور ان کا پھر انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، ان کو اس وقت تک زندہ بھی رکھا، ورنہ زخم سے پہلے بھی ان کا انتقال ہو سکتا تھا، پہلے بھی وہ شہید ہو سکتے تھے۔ تو جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا کچھ ایم ہے کہ نہیں مجھے بھی پڑھنا ہے، اس وقت ہمارا ایم ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم پہلے قرآن پڑھیں، اس کو اچھے سے سمجھیں، اس کو غور و فکر کریں اور آگے بڑھائیں اور اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے، اور جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے۔ تو یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، اچھی دعا ہے یہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سعد بن معاذ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں نے اپنے حجرے میں سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کے رونے کی آواز سنی۔ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ صحابی بہت رو رہے تھے، اور یہ ان صحابی کا آپس میں بہت گہرا تعلقات تھا، رشتہ آپس میں بہت اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ قرآن میں فرماتے ہیں نا ان کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہی ہیں، یعنی جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، قرآن میں ان کی یہی کوالٹی بتائی گئی ہے۔ تم جب انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے اور اللہ کے فضل کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے، سجدوں کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہوں گے جن سے الگ وہ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، یعنی ان کے چہروں پر، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، نیک لوگوں کو جو ہے دور سے ہی پہچان لیا جائے گا، آپس میں رحم دل ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے۔ سخت کیسے ہوں گے؟ کمپرومائز نہیں کرنا دین کے معاملے میں۔ سخت اس طرح نہیں کہ لے ڈنڈا اور بجانا شروع کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ کمپرومائز کسی بھی حالت میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے جو بتا دیا، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کے اکارڈنگ جو بتا دیا، بس ہمیں وہی کرنا ہے، اپنے اکارڈنگ کچھ نہیں کرنا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو اللہ کے آگے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کس کے آگے سرنڈر کرنا ہے؟ اللہ کے آگے۔ پھر ہماری مرضی نہیں چلے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، ٹھیک ہے؟ پھر آگے دیکھیں، سیدنا علقمہ نے دریافت کیا، اے اماں جان، ایسے غمناک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یعنی حضرت سعد کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت رسول اللہ نے کیا کیا؟ جب حضرت سعد کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ کسی کے فوت ہونے پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب آپ کو کوئی غم لاحق ہوتا تھا تو آپ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سعد کو رفیدہ کے خیمے میں پہنچا دو جو مسجد میں نصب ہے، تاکہ میں قریب سے اس کی تیمارداری کروں۔ سیدنا رفیدہ اسلمیہ نے حضرت سعد بن معاذ کا علاج کیا، بہت توجہ سے علاج کیا، ان کے زخموں کو کم کرنے کے لیے، ان کے زخموں کے درد کو کم کرنے کے لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ سیدہ رفیدہ اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہیں کہ انہیں دن میں 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا تھا۔ یہی ہوتا نا کہ جب حضرت سعد وہاں پر تھے، جب زخم پھٹ گیا تھا فوراً ان کو حضرت رفیدہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس وقت جو ہیں جو صحابی تھے وہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو بکر بھی رو رہے تھے اور حضرت عمر بھی رو رہے تھے، آپس میں بہت رحم دل تھے نا، بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، تو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو پھر ان کو وہاں پہنچایا گیا۔ اب دن میں 2 بار حضرت رفیدہ کی خوش قسمتی تھی کہ دن میں 2 بار رسول اللہ کو دیکھ رہی تھی وہ، تو یہ جو ہے صحابی کے لیے یا صحابیات کے لیے یہ عام بات نہیں ہوتی تھی۔ تو صبح کے وقت رسول اللہ خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے اے سعد صبح کیسی گزری، کیا حال ہے؟ شام کو خیمے میں تشریف لاتے اور فرماتے اے سعد شام کیسی گزری، تمہارا کیا حال ہے؟ تو سعد بن معاذ جواب میں کہتے الحمدللہ بخیر یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اے اللہ کے رسول، میں خیریت سے ہوں۔ ہر بار وہ یہی کہہ دیتے تھے۔ سیدنا سعد بن معاذ کا علاج، معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کا عمل سیدہ رفیدہ اسلمیہ کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا۔
انہیں روزانہ 2 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا تھا. اسی سلسلے میں وہ جو ہیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی. سیدنا رفیدہ مجاہدین کی مرہم پٹی کرتی. ان کے علاج میں صرف اپنے دل میں یہ تمنا رکھتی تھی کہ مجاہدین کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے. کیونکہ اپنے آپ میں یہ معمولی بات تو ہے نہیں. یہ جو ہے کسی کا درد دور کرنا اور اس کے منہ سے دعائیں سننا، یہ جو ہے بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. زخم دیکھیں چھوٹا سا بھی ہونا تو وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یعنی جب ہماری ہلکی سی چھری سے ہی ہاتھ کٹ جاتا ہے نا، لیڈیز کچن میں کام کرتی ہیں، ذرا سا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو کتنا زیادہ درد ہوتا ہے. یعنی پورے دن ہمارا دھیان وہیں رہتا ہے. لیکن پھر یہ دیکھیں جس کے اتنا بڑا زخم لگا ہو اور وہاں سے کٹ گیا ہو اور لگاتار خون بہ رہا ہو، اور خون بھی دیکھیں کتنی شدت سے بہ رہا تھا. اس میں دیکھیں بخاری شریف میں ہے، سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق میں سعد بن باز زخمی ہو گئے، ان کے ہاتھ کی رگ کٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں خیمہ نصب کروایا تاکہ آپ کی قریب سے تیمارداری کر سکیں. مسجد میں بنو غفار نے بھی خیمہ نصب کرایا تھا. ان کی طرف خون بہ کر آ گیا. انہوں نے کہا اے خیمے والو، تمہاری طرف یہ کیا بہ کر آ رہا ہے؟ یہ تو خون دراصل سعد بن معاذ کے زخم کا خون تھا. یعنی ان کے زخم کا خون تھا یہ. تو اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ وفات پا گئے. یعنی وہ اس زخم کو برداشت نہیں کر پائے، وہ زخم پھٹ گیا اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اور یہ کہتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، جب حضرت سعد کی وفات ہوئی تھی تو عرش الہی ہل گیا تھا. یعنی پورا عرش جو تھا وہ ہل گیا تھا کہ اتنے فرشتے اترے تھے جنازے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ پاؤں رکھ رہے تھے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، جیسے اچک اچک کے پاؤں رکھتے ہیں نا بھیڑ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح پاؤں رکھ رہے تھے. یعنی اسٹریٹ نہیں چل رہے تھے، ایک پاؤں ادھر تو دوسرا ادھر. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے چل رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے آسمان سے سعد بن معاذ کے لیے، ان کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے اتارے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، کیونکہ رسول اللہ کو نظر آ رہے تھے نا وہ فرشتے. تو دیکھیں ذرا ان کا رتبہ کیا تھا. تو ان کے جنازے میں اس قدر فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے. تبھی کہتے ہیں کہ عرش الہی ہل گیا تھا. بہت تعداد میں فرشتے تھے، بھیڑ تھی فرشتوں کی. سبحان اللہ، اتنا بڑا مرتبہ تھا ان صحابی کا. پھر جب آپ نے انہیں دفن کیا، یعنی رسول اللہ نے اور باقی لوگوں نے جب انہیں دفن کیا تو ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے سب، اور فرما رہے تھے اللہ کے اس نیک بندے کے لیے بھی قبر تنگ ہو گئی. یعنی رسول اللہ فرما رہے تھے اللہ کے اس نیک بندے کے لیے بھی قبر تنگ ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ قبر تنگ ہو گئی. یہ اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے نیک تھے، اتنے فرشتے اترے، ان کو بھی قبر نے بھیچا. یہ بات نہ سن کر جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہوگا قبر میں؟ اتنے بڑے صحابی تھے، ان کو بھی قبر نے بھیچا، ہمارا کیا ہوگا قبر میں؟ یعنی قبر بھیجتی ہے، قبر دباتی ہے. قبر کا جو مرحلہ اور سٹیپ ہوتا ہے وہ مشکل، بہت مشکل ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا. قبر کی آزمائش بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس نے یہ آزمائش پار کر لی نا، جس کے لیے قبر کی آزمائش آسان ہو گئی اس کے لیے سب آسان ہو گیا. صحابہ کرام بہت زیادہ ڈرتے تھے قبر میں جانے سے. ہمیں نہیں ڈر لگتا، ہم نہیں تیاری کرتے اپنے موت کی، کیونکہ آخر مرنا تو سبھی کو ہے نا، ایک دن موت تو سبھی کو آئے گی، مرنا سبھی کو ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. صحابہ کرام بھی ڈرتے تھے. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی رو رو کر. اور پھر دیکھیں ان کا علم بھی کتنا زیادہ تھا. تو جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے خوف چڑھتا ہے ہم لوگوں کو. لیکن جب ہمیں علم ہی نہ ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہمیں ڈر بھی کیسا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ موت جو ہے ہر کسی کو آنی ہے، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا. کسی نے ایک نظم یہ لکھی تھی، بہت ہی پیاری نظم تھی، میں آپ کو سناتی ہوں. اللہ اللہ بندے
ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کر، بنے ہیں تو کیوں انجان بنے ہیں تو کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ عالی شان، لاکھ من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، جیسے چلتے پھرتے جائے سائے، جیسے جیسے بڑھتی جائے عمریا، جیون گھٹتا جائے جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پر تیرے جانے کب آ جائیں، ایک سانس کا پنچھی ہے تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی اڑ جائے گی روح، اللہ اللہ ہر دم اللہ، تنہا قبر میں ہوگا نہ تیرا کوئی ہوگا وہاں میت، نہ ہوگا کوئی میت، اللہ ہی اللہ بول سلامت جیون بازی جیت، جیون بازی جیت، ڈھلتا سورج روز سنائے تجھے فنا کے گیت، نیند سے آنکھیں کھول تمنا کیسی ہے یہ پریت، اللہ تیرا جاگ رہا ہے اور سو رہا ہے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو، اللہم باقی من کلی فانی۔ تو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو قبر میں آسانی سے چلا گیا اور قبر کا جو مرحلہ ہے اسٹیپ ہے اس کو وہ ٹیسٹ آسانی سے پار کر گیا، تو اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامیاب کریں، قبر کے عذاب سے ہم سب کو بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین۔ اور ہم سب کو ان صحابی اور صحابیات جیسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ ان صحابیات میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی حضرت رفیدہ کے بارے میں، پروفیشن ہمارا کوئی سا بھی ہو، خدمت والا ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ انہوں نے ڈاکٹری کا پروفیشن چوز کیا تھا، تو جتنے بھی لیڈیز ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے کہ ہم جو ہے کچھ نہیں کر رہے، وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں، وہ اس کام کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس کام کو کریں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں، میں دوسروں کے درد دور کروں گی تو اللہ تعالیٰ میرے درد دور کریں گے قیامت کے دن۔ اور کوئی بھی پروفیشن ہو وہ اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی اسکل ہو وہ اچھی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس کو یوز کس طرح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دیکھتے ہیں۔ کوئی جو ہے ایڈیٹنگ میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی اور کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی بیکورڈ ہوتا ہے، مطلب پیچھے کی طرف، پیچھے بیک گراؤنڈ میں کام کرتا ہے، آگے نہیں نظر آتا، کوئی پڑھاتا ہے، بہت سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اسکل سب کی اسکل چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے کے لیے ہوگی، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو وہ کام ہمارا بہت بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں نہیں پتا اس کام کے ذریعے ہمارے درجے کتنے بلند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجوں کو بلند فرمائے، آمین۔ تو آپ کے لیے یہی کوشچن ہے، ہمیں اس میں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ سیدہ رفیدہ کی زندگی سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی جو ہمیں اپلائی کرنی ہے اپنی لائف میں۔